السلام علیکم میری پیارے دوستوں، آج واقعہ جنگ بدر، جب 313 مسلمانوں نے 1000 کفروں کو دی شکست۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچی۔ یہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچتے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کی قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری طرف جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرسرا ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہیں بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقداء میں سب صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا ہو؟ تو صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ ہماری خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمائے کہ 3000 آ جائے تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں فرمائے کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئی، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفاروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی، کسی نے قتل کیا جائے تو کسی نے ان کو قیدی بنا کر غلام بنا دیا جائے، مگر قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کریم نے بے شک آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے اور آپ اپنی رحمت با کرم سے صدقے ان کو چھوڑ دیتے۔ فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبریل امین علیہ السلام جنگ کے بعد
تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کی بنا کیسے آ گئی؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، اور تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دے دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔